نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے تلاوت قرآن کے آداب۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ویسا بنانے کے لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوتی تھی یا جیسے صحابہ کرام کی تلاوت ہوتی تھی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم آج کے ٹاپک میں سیکھیں گے، تلاوت قرآن کے آداب میں۔ تلاوت قرآن ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجئے اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن سے محبت کس سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور بہترین عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو یا ہم اپنا وقت بہترین عبادت میں لگائیں تو ہمیں تلاوت قرآن کو وقت دینا ہے۔ ہمیں تلاوت قرآن کے لیے اپنے دن کا بہت سارا حصہ مختص کرنا ہے جس میں ہم لوگ تلاوت قرآن کر سکیں۔ دن میں محض ایک دفعہ پڑھ لینا یا کسی ایک نماز کے بعد تلاوت قرآن کو مخصوص کر لینا، اس سے ہم وہ محبت وہ لذت نہیں پا سکیں گے اللہ تعالیٰ کی جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی لیے تلاوت قرآن میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہیے اور اس کی تلاوت سے کبھی نہ اکتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ دعا کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادات کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین کنیکشن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے میں اس کو بغیر دعا مانگے ہی سب کچھ عطا کر دیتا ہوں، اور کتنا دیتا ہوں؟ مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو دعا بھی مانگیے لیکن ساتھ میں تلاوت قرآن میں بھی اپنا وقت لگائیے اور زیادہ کوشش کیجئے کہ تلاوت قرآن ہی میں لگے۔ یہ بھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ ترمذی شریف سے ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت ہے، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشک سے بڑی ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بڑی ہوئی بوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی قرآن پڑھا تو ہم سبھی نے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سبھی نے بچپن سے ہمیں قرآن سکھا دیا جاتا ہے، قرآن پڑھنا سکھا دیا جاتا ہے، ہمارے والدین اس چیز پہ محنت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھا ہو۔ لیکن قرآن پڑھنا کافی نہیں ہوتا، اس کی روزانہ کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اور جو شخص روزانہ کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کوئی خوشبو ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پرفیومز ہوتے ہیں نا، کچھ پرفیومز ہوتے ہیں جو ہم لوگ گھروں میں سجا کے رکھ دیتے ہیں اور کچھ پرفیومز ہوتے ہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو جو یوز کرتے ہیں ان کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، لوگ اس خوشبو کی تعریف کرتے ہیں کہ تم نے اچھا لگایا ہے، یا مطلب کچھ بھی اچھے کومنٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو شخص تلاوت قرآن نہیں کرتا لیکن اس نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے بالکل ایک پرفیوم کی ہمارے گھر میں بوتل ہے لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر رہے۔
لیکن جس نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاوت بھی کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ہمارے پاس پرفیوم ہے بھی، ہم اس کو یوز بھی کرتے ہیں اور اس کی خوشبو لوگوں تک بھی جاتی ہے۔ تو اب ہم پہ ہے کہ ہم لوگوں نے کون سی خوشبو بننا ہے، وہ جو صرف ہمارے گھروں میں سجی ہوئی ہے یا وہ جس کی خوشبو ہر طرف جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ہدایت کے لیے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مل جائیں، ہدایت مل جائیں۔ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے، اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی داغ بٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ قرآن پاک کی تلاوت صرف کس لیے کرنی ہے؟ ہدایت کے لیے اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے۔ دوسرا کوئی مقصد تلاوت قرآن کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بہترین جو عبادت ہے اس کا مقصد بھی بہترین ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا یا دیندار کی داغ بٹھانا کہ ہم لوگ بہت دیندار ہیں، یہ سب تو ہم لوگ اگر عمل میں ہمارے ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمارا عمل اچھا ہے، اگر ہم لوگ عمل میں دیندار ہیں تو یہ سب تو خود بخود نمایاں ہو جائے گا۔ اس کے لیے تلاوت قرآن کا سہارا لینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر تلاوت قرآن اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دیندار نظر آئیں تو یہ انتہائی گھٹیا مقصد ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا تبھی ہدایت پائے گا جب وہ اپنا مقصد طلب ہدایت رکھے گا۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے، بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے لیے قبلہ رخ دو زانو ہو کر بیٹھیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ، یکسوئی، دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے۔ قبلہ رخ ہونا قرآن کا ایک ادب ہے، ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ ادب میں سے آ جائے گا کہ ہم لوگ پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، پوری عبادت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اپنی پوری جتنی ہم لوگ محبت ظاہر کر سکتے ہیں نا، اتنی محبت ظاہر کرتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب کسی کا میسج ہمیں آتا ہے، جب ہمیں کسی پسندیدہ شخص کا میسج آتا ہے یا کچھ بھی، تو ہمارا دھیان خود بخود اس طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا میسج پڑھ رہے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دھیان بھی خود بخود اس طرف ہو جائے۔ اسی لیے ان سب چیزوں کا کہا گیا ہے کہ ہمارا طہارت ہونی چاہیے، ہمارا وضو ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو رخ ہے وہ بھی قبلہ رخ ہو۔ یاد رکھیے یہ فرض نہیں ہے، لیکن آداب ہے، ادب ہے قرآن کا کہ ہم جس کا کلام ہے اس کی طرف، اس کے رخ کی طرف جو ہے نا اپنا منہ کر کے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت کس کو ملتی ہے؟ عقل والوں کو۔ تلاوت قرآن کا مقصد کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، ادھر ادھر بے دہانی سے قرآن پاک پڑھنا، ادھر ادھر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا، آپ لفظ قرآن کے ادا کر رہے ہیں اور آپ کی سوچ، آپ کے خیالات کسی اور طرف ہیں، اس سب سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی، اس سب سے انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو تلاوت قرآن کا مقصد ہے۔ تو اپنا فوکس کس پہ رکھنا ہے؟ قرآن پاک پر غور و فکر کرنے میں، قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ تجوید اور ترتیل کا جہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیے، حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ اس روایت کو ابو داؤد میں بیان کیا گیا ہے۔ تجوید کیا ہے کہ قرآن پاک عربوں پر نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، مکہ کے جو عرب لوگ ہیں ان پر قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو ان کے لب و لہجے میں پڑھنا
جس طرح سے قرآن پاک نازل ہوا تھا اس طرح سے پڑھنا، ان سب قواعد کا، ان سب رولز کا خیال رکھنا جس پر قرآن پاک نازل کیا گیا تھا، اسے تجوید کہتے ہیں۔ اور ترتیل کیا ہوتی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا۔ اور آراستہ کس چیز سے کرنا ہے قرآن کو؟ اپنے لہجے سے اور اپنے آواز سے۔ آواز کو خوبصورت رکھنا ہے، لہجے کو خوبصورت رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے سے روز قیامت کیا کہا جائے گا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ تم قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جس طرح ٹہر ٹہر کر تم قرآن پاک پڑھتے تھے، ایسے ہی قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ۔ جہاں تمہاری تلاوت قرآن ختم ہوگی وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ حدیث عام ہے، کسی بھی تلاوت قرآن کرنے والے شخص کے لیے ہے، کیونکہ اس حدیث میں کہیں پہ بھی حافظ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں پہ بھی قرآن حفظ کرنے والے کے لیے خاص طور پہ کوئی نشاندہی نہیں ہے کہ وہی شخص یہ اجر پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں تلاوت قرآن جب بھی ہم کرنے بیٹھیں تو ہم یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ہمیں قیامت کے دن اسی طرح تلاوت کرنی ہے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی تلاوت دنیا میں، جس طرح کی تلاوت ہم لوگ آخرت میں کرنا چاہتے ہیں، ویسی ہی تلاوت اس دنیا میں کریں۔ آخرت میں سبھی لوگ، سبھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے، تو ہم لوگ اپنی تلاوت کیسے کرنا چاہیں گے؟ بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت ٹھہر ٹھہر کر کرنا چاہیں گے، خاص طور پہ تب جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ تلاوت جہاں ختم ہوگی وہاں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ خاص طور پہ تب جب ہمیں پتہ ہوگا کہ جہاں تلاوت قرآن پاک مکمل ہوگی وہاں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، تو ہم خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر لیں گے۔ لیکن یہ تلاوت تبھی ٹھہر ٹھہر کر کریں گے جب ہم لوگ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کرتے ہوں گے۔ نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے۔ تلاوت قرآن کیسے کرنا ہے؟ بہت اونچی آواز میں بھی نہیں کرنا اور بہت آہستہ آواز میں بھی نہیں کرنا، درمیانی آواز میں کرنا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگایا جائے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور مومن کی تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ تو سحر کے وقت تہجد کی نماز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ سب سے افضل ترین قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو ہمیں تہجد کی نماز میں اپنے قیام کو بہتر کرنا ہے، اپنی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو لمبی صورتیں نہیں یاد یا زیادہ قرآن پاک نہیں یاد، تو جو صورتیں یاد ہے، جتنا قرآن پاک یاد ہے، اسی کو ریوائز کرنا ہے۔ اسی طرح 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا، اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو قرآن کو 3 دن سے کم میں مکمل کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم لوگ قرآن پاک شروع کریں تو وہ 3 دن سے زیادہ دنوں میں ختم ہو۔ قرآن کی عظمت کا احساس رکھیے، اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے، اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات سے آلودہ ہے، اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت بیٹھ سکتی ہے اور نہ قرآن کے معارف و حقائق ہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے یہ میرے جلال و عظمت والے پروردگار کا کلام ہے۔ تو قرآن کو کس عظمت سے کھولنا ہے؟ جیسا ان صحابہ کا عمل تھا کہ جب قرآن شریف کھولتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ کیا ہم لوگ قرآن پاک اس عظمت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک اس محبت کے ساتھ کھولتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے؟ تلاوت قرآن کے وقت اپنے اندر سمجھ پیدا کیجئے، یہ جاننے کی کوشش کیجئے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر انسان کو ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے، اسی تصور کے ساتھ اس میں تفکر اور تدبر کیجئے اور اس کی حقائق اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب فر تلاوت سے بچا جائے۔ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ خود سے خود نہیں ہو جاتا کہ آپ نے قرآن پاک کھولا اور آپ جو پڑھیں آپ کو سمجھ آنے لگے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ خود بخود جاری کروا دیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ القاریہ اور سورۃ القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں سمجھ کر پڑھنا میں اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر پڑھ جاؤں اور میں کچھ نہ سمجھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے ہوئے گزار دی، اور ایسا اکثر و بیشتر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس عظمت سے پڑھتے تھے قرآن پاک کہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ تو اس عظمت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عزم کے ساتھ تلاوت کرنی ہے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اس کے ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایات ملیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن پاک ایک آئینہ ہے جس میں آپ کو ہر داغ اور ہر دبا نظر آئے گا۔ قرآن پاک کو سمجھنے والا اور اسے ترجمے سے جاننے والا اپنے گناہوں پر نظر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اسے اپنے گناہ نظر آ جاتے ہیں، پھر یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ان گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ تلاوت قرآن کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ آئے تو بدن کانپنے لگیں، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگیں۔ جب مومنین کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا حال پڑھیں تو چہرے دمکنے لگیں، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال نظر آئیں۔ وعید اور ڈراوے کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیں اور بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ یعنی جو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں اسے ایسے سمجھ کے پڑھنا ہے کہ جو کچھ اس میں بیان ہو رہا ہے وہ ہمارے اوپر اس کا اثر نظر آئے، اور اثر تبھی نظر آئے گا جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہوگا تو اپنے اندر ترجمہ سیکھنے کا شوق پیدا کریں، اپنے اندر قرآن کا فہم جاننے کا شوق پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کے الفاظ ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ آج ہم سیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب، میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ یا رب، مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش،
اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، قرآن پاک ایسے ہی پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے جیسے اس کا حکم ہے یا جیسے صحابہ کرام کا عمل تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔